ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو سپن کے جال میں پھنسا کر دبوچ لیا ہے۔ ساجد خان، نعمان علی اور ابرار احمد کی تباہ کن بولنگ کی بدولت پاکستان نے پہلا ٹیسٹ 127 رن سے جیت لیا۔ ساجد خان دوسری اننگز میں 5 اور میچ میں 9 وکٹیں لے کر پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ نعمان علی نے دوسری اننگز میں 1 اور میچ میں 6 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ ابرار احمد نے دوسری اننگز میں 4 اور میچ میں 5 وکٹیں لیں۔ دونوں اننگز کی تمام 20 وکٹیں پاکستان کے 3 سپنرز کے درمیان تقسیم ہوئی۔ پاکستان نے سب سے کم گیندیں کرا کر میچ جیتنے کا اپنا ہی ریکارڈ مزید بہتر بنا لیا ہے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی بالرز نے دونوں اننگز میں 371 گیندیں کرا کر کامیابی سمیٹی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملتان ٹیسٹ میں کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہت پہلے ٹیسٹ میں شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے۔ امید ہے قومی کرکٹ ٹیم مستقبل میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی کرکٹ ٹیم اور ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا، اسپن ٹو ون، بریلینٹ بولنگ ٹیم پاکستان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کو ٹیم پر فخر ہے، امید ہے کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بالآخر 15 ماہ بعد غزہ کے محصور اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:15 پر غزہ میں جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جنگ بندی پر عمل درآمد 3.25 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی۔ اسرائیل نے آخری لمحے تک غزہ پر فضائی حملے کر کے آج مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے آج 19 جنوری 2025 کے دوران 46,899 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 30,000 سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اگر عدالت اپنے فیصلے پر ہی عمل درآمد نہ کروا سکے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عدالت کے لیے سب سے مشکل کام اپنے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہو گیا ہے۔ لاہور میں جانوروں کے حقوق پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جہاں شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق محفوظ نہ ہوں وہاں جانوروں کے حقوق کی کیا بات کی جائے۔ The most difficult task for the court was to ensure that its judgment is implemented. Because if a court cannot implement its judgment, it undermines the very existence of that court. But it's not that easy for a judge of the Supreme Court of Pakistan to be talking about or giving a speech on animal rights. People would be justified in asking the question that when the fundamental rights of the citizens of Pakistan could not be protected, then why should the question of animal rights be discussed? پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت لیاری کے ککری گراؤنڈ میں باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ لیاری سے باکسنگ کے نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ لیاری کے ککڑی گراؤنڈ میں چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود نے ایونٹ کا افتتاح کیا۔ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد لیاری میں موجود باکسنگ کے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ ہم نے جو پرائم منسٹر باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ ہے اس کا کک آف جو ہے وہ لیاری سے رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت تھی کہ جب آپ نے اس کا ٹیک آف کرنا ہے تو وہ لیاری سے، تاکہ لیاری میں بسنے والوں کا پیغام پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کو جائے۔ نائجیریا کے شمالی علاقے میں آئل ٹینکر دھماکے سے 70 افراد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ نائجیرین روڈ سیفٹی پولیس کے مطابق حادثہ ٹرک الٹنے سے آئل سڑک کنارے بہنے لگا۔ قریبی آبادی کے شہری سڑک سے تیل اکٹھا کر رہے تھے کہ آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی نائجیریا میں خوفناک آئل ٹینکر دھماکے میں 147 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ابن آباد کے ایوب ٹیچنگ اسپتال میں MRI مشین کی مبینہ چوری کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ MRI مشین اسپتال میں نہ صرف نصب ہے بلکہ مکمل طور پر فعال ہے۔ اس صورتحال پر تفصیلات بتا رہے ہیں ابرار رشید۔ جی اس وقت میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے MRI سیکشن کے سامنے موجود ہوں۔ اس MRI کے بارے میں متضاد اطلاعات پائی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد سرکٹ بینچ میں اس کی مبینہ گمشدگی کے حوالے سے ایک ریٹ پیٹیشن بھی دائر کی گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشین شاید چوری ہو چکی ہے، گم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بورڈ آف گورنرز کی ایک انکوائری رپورٹ بھی موجود ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس انکوائری رپورٹ میں 2009 میں ایرا نے یہاں دی تھی، ڈونیٹ کی تھی، اس مشین کو 2019 میں دے کر نئی مشین خریدی گئی اور اس مشین کے ٹریڈ آف یعنی تبدیلی میں پرانی مشین دے کر نئی مشین خریدنے میں کچھ ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، لیکن یہ مشین یہاں پر موجود ہے، چاہے یہ پرانی ہے نئی ہے۔ ہم بات کریں گے یہاں کے جو ٹیکنیشین ہیں جو کہ MRI کرتے ہیں ان سے۔ یہ تو کافی ٹائم سے ہماری مشین کنٹینیو ہے 24 آور اور دن رات یہ سروس دیتی ہے اور ایمرجنسی میں بھی 24 آور یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اور ہم کم از کم 25 سے 30 پیشنٹ پر ڈے کے حساب سے کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ 2009 میں ہمیں ایک مشین جو ہے وہ ایرا کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی تھی، جو 2019 میں جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، اس کا میگنیٹ جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو 2019 کے بعد جی یہ ہم نے نئی مشین جو ہے وہ یہاں پہ لگائی ہے جو کہ اپ گریڈ پالیسی کے تھرو اپ گریڈ کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تقریباً یہاں پہ 25 سے 30 جو پیشنٹ ہیں ڈیلی ان کی MRI کی جاتی ہے۔ ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ موقف پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اس میں جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو نہیں بلایا گیا، جس کی وجہ سے وہ انکوائری بالکل بیس لیس ہے۔ جیوے پاکستان اور اس جیسے لازوال ملی نغموں کے خالق ادیب نقاد جمیل الدین علی کی 100ویں سالگرہ پر آرٹس کونسل آف پاکستان میں یادگاری تقریب منعقد کی گئی۔ شاعرانہ مزاج، اردو زبان پر گرفت، شعراء آفاق ملی نغموں کے خالق جمیل الدین علی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر آرٹس کونسل کراچی میں پروقار تقریب رکھی گئی، کیک کاٹا گیا۔ صدارت ڈاکٹر حمد شفقت نے کی، شاعرہ ڈاکٹر فاطمہ حسن، شاعر خالد معین، آرٹس کونسل کے گورننگ باڈی ممبر اقبال لطیف سمیت دیگر نے اظہار خیال کیا۔ جو ان کا کام انجمن ترقی اردو پاکستان کے لیے تھا، اس کو وہ ہمیں اس کو علی جی کا احسان سمجھنا چاہیے۔ خاص طور سے اردو یونیورسٹی کا قیام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنے قریب تمام ہی ملی نغموں کی جو طرزیں ہیں وہ علی صاحب نے خود بنائی ہیں، موسیقی سے بھی ان کا گہرا شغف رہا۔ جمیل الدین علی کی کتاب انسان پر PhD کرنے والی رخسانہ صبا نے ان کی ادبی سفر پر گفتگو کی، جبکہ جمیل الدین علی کے اہل خانہ نے گزرے وقتوں کے قصے دہرائے۔ ابو نے ایک وصیت تھی، ایک ان کی یا یوں کہیں ول تھی کہ میرے گھر کی زیادہ تر چیزیں جو کام کی ہیں وہ انجمن ترقی اردو پاکستان جائیں گی۔ علی صاحب نے آخری ملاقات میں مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کاش انسان پر جو یہ کام ہو رہا ہے وہ میری زندگی میں آ جائے۔ تو مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں آ سکا۔ اس موقع پر جمیل الدین علی کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم خواب کا سفر بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ کلائمیٹ چینجز نے پاکستان کو پریشان کر رکھا ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 برسوں میں معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، جس کے باعث صوبے بھر میں ایک بار پھر خشک سالی کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ بارش اور برف باری نہ ہونے سے گندم، سیب، سبزیوں کی فصلیں بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان کو کچھ عرصے بعد خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 90 کی دہائی میں خشک سالی کی وجہ سے کاشتکاروں اور مالداروں کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 2010 سے 2022 کے دوران مونسون بارشوں سے سیلاب بھی آئے، جس سے خشک سالی میں کمی تو ضرور واقع ہوئی، مگر پچھلے 2 برسوں کے دوران بارشیں معمول سے کم ہونے سے صوبہ ایک مرتبہ پھر خشک سالی کی سنگینی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دفعہ یہ جو بالکل بھی بارشیں نہیں ہوئی تو گندم تو بالکل اس دفعہ ہماری ناکافی ہے۔
اور اس کے ساتھ پھر جو سبزیات ہیں خصوصاً جو پیاز ہے جو ٹماٹر ہے یا جو دوسری سبزیات ہیں وہ بھی کاشت نہیں جو صوبے میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصانات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے. ماہرین اراضیات کے مطابق کوئٹہ میں زیر زمین پانی کی سطح 1200 فٹ تک گر چکی ہے. گزشتہ 10 برسوں میں 250 سے 300 ملی میٹر بارش ہونا چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس صرف 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہے. پچھلا جو ڈراؤٹ پیریڈ چل رہا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، وہی ڈراؤٹ سچویشن اس وقت بھی ہے. اس کے جو ہے اثرات اگر آپ پورے بلوچستان میں گھوم پھریں یا دیکھیں تو آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. ماہرین اراضیات کا کہنا ہے کہ صوبے میں خشکسالی کے اثرات کم کرنے کے لیے پانی کو محفوظ کرنا ہوگا، جس کے لیے ڈیم کی تعمیر اور زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے ری چارجنگ پوائنٹ بحال کرنا ہوں گے. کیمرہ مین ایکمی راجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ. اور سردیوں کے موسم میں گاجر کا حلوہ عوام میں بے حد شوق سے کھایا جاتا ہے. جیکب آباد میں سردی کے موسم میں شہری گاجر کے حلوے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید جانیں گے مکیش روپیتا سے. جی سر، میں جیکب آباد کے گاجر کے حلوے کے ایک دکان پر موجود ہوں. جیکب آباد میں جہاں دیگر سردیوں کی موسم میں سوغات استعمال کی جاتی ہیں تو وہیں سردیوں میں گاجر کا حلوہ بڑے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے. سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہو اور ایسے میں گاجر کا حلوہ نہ کھایا جائے، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ لذیذ اور گرم مٹھاس ڈش سردی کی ٹھنڈک کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں، جس میں گاجروں کی مٹھاس اور خشک میوہ جات کی خصوصیات ملتی ہیں جو سردیوں کی راحت کو دو چند کو دیتی ہیں. گاجر کا حلوہ جب خوشبوؤں کے ساتھ گرم گرم پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہر دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے. یہاں پر موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ کھا کر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. گاجر کا حلوے کا تو جتنا تعریف کریں اتنا ہی کم ہے. ماشاءاللہ سردیوں کے دن میں تو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سردی ہے ہی نہیں. گاجر کے کھانے سے ماشاءاللہ اتنے مزے آ رہے ہیں، خاص کر ہمارے شہر جیکب آباد میں ماشاءاللہ گاجر کا حلوہ تو عروج پہ چل رہا ہے. جی اس وقت آپ نے یہاں پر شہریوں کے تاثرات سنے کہ گاجر کا حلوہ کھا کر وہ بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کہ سردیوں کے دنوں میں گاجر کے حلوے کی دکانوں گاجر کا حلوہ ہر تقریباً دودھ والے کے پاس، مٹھائی والے کے پاس ضرور ملتا ہے. جی اور اب آپ کو بتائیں اس کدو سے جہاں موسم سرما کے کھیلوں کا میدان سج گیا ہے اور نوجوان آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ کے ٹورنامنٹس کی تیاری کر رہے ہیں. 2 روزہ ٹورنامنٹ کا آغاز 19 جنوری سے ہوگا. سرفا رنگا آئس ہاکی میدان سے تفصیلات بتا رہے ہیں نثار عباس. اسکردو کے برفپوش پہاڑوں کے دامن میں آئس ہاکی کا میدان جو ہے وہ سج گیا ہے اور یہاں کے نوجوان بڑی تعداد میں آئس ہاکی میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور یہاں پہ حکم سیاحت کی جانب سے 19 اور 20 جنوری کو آئس ہاکی ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. سرفرنگا آئس ہاکی گراؤنڈ میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں مقامی نوجوان آئس ہاکی کی پریکٹس کر رہے ہیں، جبکہ جو انسٹرکٹر ہیں محمد شریف ستپارہ کی جانب سے 5 سال سے 10 سال کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو آئس اسکیٹنگ بھی یہاں پہ سکھا رہے ہیں، اور جس میں بڑی تعداد میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں. سرمائی کھیلوں کے انعقاد سے یہاں پہ نہ صرف مقامی جو نوجوان ہیں ان کو موسم سرما کے دوران صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، بلکہ ان کھیلوں کے ذریعے گلگت بلتستان میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے میں بھی کافی مدد مل سکتا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مبینہ بھتہ خوری کے خلاف خواجہ سراؤں کا شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج کیا گیا. خواجہ سرا ثنا عمران الطاف 15 سالوں سے ہر مہینے 15,000 روپے بھتہ لیتی ہے. مظاہرین کا الزام تھانے میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے. کراچی میں مبینہ بھتہ خوری کے خلاف شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے باہر خواجہ سراؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے اپنے ہی خواجہ سرا ثنا عمران الطاف پر بھتہ خوری کا الزام لگایا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا ثنا عمران الطاف کا دعویٰ ہے کہ قائد آباد سے پورٹ قاسم تک کا علاقہ اس کا ہے. وہ 15 برسوں سے 15,000 روپے فی کس بھتہ وصول کر رہی ہے. روڈ پہ کہیں بھی گھومتے ہیں یا مانگنے جاتے ہیں، کہیں بھی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتی ہے، اور ہم لوگوں سے کہتی ہے قائد آباد سے لے کے پورٹ قاسم اندر تک کہیں بھی کوئی فیمیل کھڑی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ اگر یہاں کھڑا ہونا ہے، یہاں گھومنا ہے تو 15,000 روپیہ مجھے مہینے کا دو بھتہ. پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین خواجہ سراؤں نے ثنا عمران الطاف کے خلاف تھانے میں درخواست جمع کرائی ہے، تحقیقات کر رہے ہیں. قمر علی مستوئی، جیو نیوز، کراچی.
دریائے سندھ سے 6 مزید نہریں نکالنے کے خلاف عوامی تحریک کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ فارمنگ اس وقت سندھ کا بڑا مسئلہ بن چکا۔ سندھ میں پانی پہلے ہی نہیں، پھر اس میں سے 6 نئی نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ کانفرنس کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ میں 6 نہریں نکالنے اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف عوامی تحریک کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ 6 نئی نہروں کے لیے دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے، یہ سندھیوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ سندھ کی تمام جماعتیں اس کارپوریٹ فارمنگ اور گرین انیشیٹو کے خلاف ہیں۔ 44 لاکھ ایکڑ اراضی کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر الاٹ کی جا رہی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ 2023 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، اس ایکٹ میں پیپلز پارٹی، شہباز شریف کی حکومت، وہ سب نے اس نے ایک ایسا ایکٹ بنایا۔ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی، یہ خیال غلط ہے۔ ٹھٹھا سجاول وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ یہ پانی اب بند کریں گے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو مائیں، جس کو پانی نہیں ملے گا، جس کو کھانا نہیں ملے گا، کیا یہ چپ کر کے بیٹھیں گی؟ اس عوام دشمن، قوم دشمن، پاکستان دشمن اور مظلوم قوموں کے دشمن جو مقاصد ہیں، جو منصوبے، اس کو ہم دفن کریں گے۔ آپ کو عام جام ایک جملہ سننے کو ملے گا، یہ دیکھیں سندھ والے دشمن ہمارے پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ میں یہاں رہنے والے تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جولائی اور اگست کے علاوہ کسی بھی مہینے میں سندھ میں آئیں، اور کوٹلی سے نیچے سوائے ریت کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ایک چھوٹا سا نالا بہتا ہے۔ وہ اضافی پانی کہاں چھپایا ہوا ہے سندھ کے لوگوں نے، یہ ہمارے لیے بھی معمہ بن گیا ہے۔ یہ سندھ کا یہ اکیلی جنگ نہیں ہے، یہ اس پاکستان کے وفا کی جنگ ہے، پاکستان کی مظلوم قومیتوں اور مظلوم طبقات کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی معاشی، سیاسی اور عوامی اور ماحولیاتی جنگ ہے۔ اگر کوئی کارپوریٹ فارمنگ پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے، ماڈرنائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ماڈرنائزیشن کے خلاف ہے، لیکن اس ماڈرنائزیشن کے نام پہ پرانے ٹیکنیکس کو لے کے آنا وہ غلط کام ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے سوشل مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ پانی کا مسئلہ صرف سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا ہے۔ ایوان صدر کے ایک اجلاس میں 6 نئی نہریں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشرف دور میں گریٹر تھر کینال کے خلاف پورا سندھ کھڑا ہو گیا تھا، اب اس سے زیادہ مزاحمت کی جائے گی۔ کیمرہ مین شیراز گردیزی کے ساتھ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔